نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ میری پیاری بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و سزاوار ہے، جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام بھیج کر ان کو ہدایت کا ذریعہ دیا، اور تعریفیں تمام اسی پروردگار کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے ٹھہرا کیا اور زمین کو انسان کے چلنے کے لیے ہموار کر دیا۔ بدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس کتاب سے جوڑے رکھا، جس کے بارے میں رب العزت سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی ہر بات کو پورے طور سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کھلم کھلا کتاب ہے، اس کی آیتیں کھلم کھلا ہے۔ پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکو، یعنی قرآن کے سمجھنے میں آسانی۔ یہ جبکہ جن لوگوں پر قرآن جس وقت نازل ہوا تھا اس وقت لینگویج عربی ہی تھی، یعنی عرب میں قرآن نازل ہوا تھا اور عرب لوگ عربی ہی جانتے تھے، تو اس لیے رب العزت نے جبکہ مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو عربی میں اتارا، اور رب العزت کی پسندیدہ زبان بھی عربی ہے، اور ہم دنیا سے جب کوچ کر جائیں گے انشاءاللہ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ تو رب العزت نے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کو بندوں کی ہدایت کے لیے، اور اس قرآن کو مریضوں کی شفا کے لیے، اور اس قرآن کو تمام زندگی میں اس کے احکامات کو لاگو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر بلکہ تمام انسانیت پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ پڑھنے والے ہیں ہم کو اسے یاد رکھنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔
ابھی انشاءاللہ شروع کریں گے. سننا ہے. سب سے پہلے آج شاید ٹیم اے کو لائف سنانا ہے. سسٹر حارثہ آپ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جی بارک اللہ فیک. صحیح پڑھے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سسٹر حسینہ پڑھیے. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان ایک منٹ رکو. فرحان ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جی ایک سیکنڈ. آپ نے حروف مدہ کو کچھ زیادہ کھینچا. جیسے بحار، ہا کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، صرف دو زبر کے برابر. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قبو میں بھی با کو بہت زیادہ کھینچے، اتنا نہیں کھینچے. ٹھیک ہے جی میم. جی. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. سسٹر مفیض احمد یعنی سسٹر خادرہ بیگم آپ پڑھیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. کچھ مخارج کی غلطیاں ہیں، آپ صحیح کریں سسٹر. جی جی پھر سے پڑھو استاد صاحبہ. پڑھیے. اذا السماء فطرت فطرت واذا السماء با نہیں ہے فرسٹ والے میں، وا نہیں ہے. اذا السماء فطرت. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. کنفیوز نہ ہو، سورہ تکویر میں وہ ہے. وہ اس میں ہے نہیں، اس واسطے ادھر جاتا ہے خیال. جی 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 ہاں صحیح ہے. پھر بھی آپ کی ایج میں ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول کرے. ماشاءاللہ شوق بھی ہونا چاہیے اور اس نیت کا بھی آپ کو آخری عمر تک میرے خواہش بہت ہے سب اس میں دن میں خبر تک جانا بول کے. ماشاءاللہ بہت اچھی خواہش ہے آپ کی. اللہ رب العزت آپ کی خواہش کو قبول کرے، آپ کی نیت کو قبول کرے، اور آپ سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن مجید پڑھنے میں ان سب کو معاف کرے.
آمین. جی استاد صاحبہ. جی بارک اللہ فیک. آگے سسٹر ناشیہ پڑھیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. لکھ جاؤ. ہوگا میں سنی بارک ہوگا. اللہ فیک. آمین ویاک. آگے سسٹر ناظمہ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. آمین. آگے ٹیم اے کے تو ہو گئے، ٹیم بی بھی سنا لیں کیونکہ کم لوگ ہیں. سسٹر سمیہ پڑھیے. سسٹر ثنا کا تو میں نے سنا ہے ماشاءاللہ. جی جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. پھر سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سعدیہ پڑھیے. بارک اللہ فیک. سے سمیہ اچھا پڑھے آپ. جزاک اللہ میم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ایک بار پڑھیے سسٹر. ماشاءاللہ اچھا پڑھے آپ، لیکن پھر چننا چاہ رہے ہیں ہم. جی جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بارک اللہ فیک. جی سسٹر زکیہ آپ نے بھی پڑھا ہے نا؟ ٹھیک ہے پڑھیے، پھر سے پڑھیے سسٹر زکیہ بیگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو نہ پڑھیں. نہیں پڑھ رہی ہوں میں. جی جی. جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت وأخرت. بارک اللہ فیک. سسٹر نسیم بانو. سسٹر نسیم بانو. نہیں ہے سسٹر نسیم بانو، آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی سب ہو گئے سسٹر. اور کوئی سنانا چاہ رہا ہے ٹیم بی سے تو سنا سکتے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ. جی سسٹر ممتاز، جی سوری میں آپ لیٹ سے جوائن ہوئی. تھوڑی دیر میں ایڈمن گھر میں پہنچ رہی ہوں. گھر پہنچ کے میں بول رہی ہوں. میں آٹو میں تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابھی ایک اوکے، 5 کوئی منٹ. بات ٹھیک. نہیں. ٹھیک. اور کوئی ہے جو سنانا چاہ رہا ہے؟ نہیں ہے. نسیم بانو آپ تک میری آواز جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، آگے سے ہم نکلیں گے. ارے آیت نمبر 6 سے پڑھنا ہے نا. میم آپ کی یا حروف مدہ بریک ہو رہی ہے. جی جی ابھی سے نہیں ہے. بریک ہو رہی ہے میم آواز ابھی بھی. اچھا تو اسکرین شیئر کرتے کہ یہ پرابلم شروع ہو جا رہی. جی الحمد للہ اب آ رہا میم. اچھا ٹھیک ہے. تو سنیں حروف مدہ کے نمزد دوسرے کلمے میں ہے. مد منفصل ہوگا. یو یا تجدید ہے، سختی سے پڑھیں گے. حل میں حروف خمری، میں اخفا، حروف مدہ نون پہ حرکت. میم الف زبر ما حروف مدہ را عین کو حروف مستعلیہ ہے موٹا پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے. را مشدد ہے، را مشدد ہے زبر ہونے کی وجہ سے را پر ہی پڑھا جائے گا. اس کے بعد کاف پہ حرکت، با پہ حرکت، پھر را ہے، را پہ زبر ہے پر پڑھیں گے. اور بی با پہ قلقلہ، قلقلہ اکبر ہوگا، قلقلہ کریں گے. پھر با پہ حرکت، پھر کاف لام زبر کل حرف قمری. کل اس طرح نہیں پڑھیں گے یہاں پر. کاف پہ حرکت، رایا زری حروف مدہ، یہاں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را پہ زیر ہے. آگے سے میم ہے، میم پہ زبر ہے، آیت ہونے کی وجہ سے جزم دے کر سانس توڑیں گے. پھر الذی میں
الذي میم پہ زیر ہے میم، جی میم پہ زیر ہے، آپ زبر بولے تھے. جی میں کچھ سوری ٹھیک، میم پہ زیر ہی ہے، سوری، تو میم پہ زہر ہے تو جزم دے کر سانس توڑیں. پھر الذی لام پہ حرکت، ذال یا ذی حروف مدہ، خوا زبر خوا حرکت تینوں حرکت ہے. فسوا فا پہ حرکت، سین پہ حرکت اور واؤ پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. پھر حرف مدہ، پھر کاف پہ حرکت، پھر آگے سے چاروں پر پانچوں پر بھی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. اور آیت پر زبر ہونے کی وجہ سے جزم دے کر سانس توڑیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے متصل ہوگا. پھر ای میں شدہ ہے، یہاں پر سختی سے پڑھیں گے، یہاں پہ حرکت. پھر سو سواد واؤ پہ سو حروف مدہ اور سواد کا مخرج صحیح نکالیں گے. سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. راکو پر پڑھیں گے، تا پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ادغام مع الغنہ ہے. میم پہ پھر حروف مدہ، شین الف زبر شاہ حروف مدہ، لیکن حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہو جائے گا، مد متصل. پھر را پہ حرکت، را پہ زبر ہے تو پر پڑھیں گے. رک کا تجدید ہے، کاف پہ شدہ ہے تو سختی سے پڑھیں گے. با پہ حرکت، کاف پہ جزم دے کر سانس توڑیں. کلا کاف پہ حرکت، لام پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. لام الف زبر لا حرف مدہ. بل جزم سکون، تا پہ حرکت، تو کروی میں کاف پہ حرکت، دال پہ شدہ ہے حرکت. پھر باوا پشبو حروف مدہ، نون پہ حرکت. بدین میں حروف شمسی ہو رہا ہے، حروف شمسی دالیا زیدی حروف مدہ، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. واؤ پہ حرکت، ان میں غنہ کریں گے، نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا. پھر عین پہ حرکت، لام یا زبر لئی حروف لین یا لین ہوگا. کم میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ اظہار شفوی ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. اظہار کر کے پڑھیں گے، میم کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. لام پہ حرکت ہے، ہا الف زبر ہا حروف مدہ. فا پہ حرکت، زوا یا زوی، یہاں پر زوا کا مخرج صحیح نکالیں گے، ہا کا مخرج بھی صحیح ہوگا. پھر نون پہ آیت ہے، آیت ہونے کی وجہ سے زبر ہو تو جزم دے کر سانس توڑیں گے. آخری حرف پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کر سانس توڑیں. چلے ابھی پڑھے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك 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 بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك.
الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإنا لحافظين وإن عليكم لحافظين. आवाज नहीं आ रही उस्ताद साहब। अब आ रही? जी अब आ मैम, रही। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जब से नहीं आई? नहीं नो मैम। ये ठीक आयत है, ओके ओके, हाँ सही है। पढ़िए। कल्ला बल तुकज़िबून बिद्दीन। 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 वइन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين.
وَإِنَّ عليكم لحافظين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وإن عليكم لحافظين شروع سے دیکھ لیں ایک مرتبہ. يا أيها يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بنفسك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك عدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وَإِنَّ عليكم لَحَافِظِينَ جی اب ایک سیکنڈ آپ لوگ سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ترجمہ دیکھ لیں. کیا تھی رب العزت نے یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دن انسان جان لے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی اس نے نیکیاں کس طرح کی کس قدر اس نے نیکیاں کی، وہ سب چیزیں وہ اس دن جان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بتانے کے بعد، قیامت کے دن کا تذکرہ کرنے کے بعد اصل بات یہ بتا رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے، کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے. یعنی اللہ رب العزت بار بار قیامت کا ذکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات کا ذکر کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی بعثی بعد الموت یعنی مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر تم ایمان کیوں نہیں لا رہے، ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو، اس بات پر رب العزت زیادہ پریشر ڈال کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو، جبکہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں برابر کیا، تم ایک نطفے سے بنے تھے، لیکن تم کو اتنا بڑا انسان
بنا کر ٹھہرا کیا، پھر کس چیز نے تم کو رب العزت سے بہکایا ہے، کس چیز نے اس پر ایمان لانے سے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے. کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں بیان کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تم ایمان نہیں لاتے. یعنی کفار مشرکین ہے یہاں خطاب، ان تمام کافر لوگ اور فاسق انسان ہیں جو دنیا میں معصیت کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی گناہگاری کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنی فطرت سے منحرف ہو گیا، اپنی فطرت سے بدل گیا. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ کافر بھی کیوں نہ ہو جب وہ پریشان ہوتا ہے تو رب سے ہی مانگتا ہے، اور جب اس کی پریشانی دور ہوتی ہے تو رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے، اسے زبردستی نہیں لگتی یہ بات سمجھنے کے لیے، اس کو کچھ کوشش کرنی نہیں پڑتی، بلکہ اللہ رب العزت نے خود فطرت میں رکھا. اور جو ایمان نہیں لا رہا ہے وہ اپنے فطرت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. رب العزت نے جو اس کے اندر فطرت رکھی ہے اس فطرت کی خلاف ورزی انسان کرتا ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کے خلاف کر رہا ہے اور اپنے اس رب کی نافرمانی کر رہا ہے جو جلیل القدر ہے اور کامل قدرت والا ہے. بربک الکریم. اور اللہ رب العزت نے تم پر کیا کیا احسانات نہیں کیے. اس سے پہلے پچھلی صورت میں بھی رب العزت نے اپنے اپنے احسانات بتائے جو اس نے ہم پر کیے، ہم انسانوں پر کیے. اسی طرح یہاں پر بھی 7ویں آیت میں یہی بتا رہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی جس نے تجھے پیدا تو کیا، خلقک پہلے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے معتدل اعتدال کے ساتھ برابر برابر کیا، تجھے ٹھیک کیا، تجھے برابر کیا. ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ چھوٹا ایک ہاتھ بڑا رکھا، ایک آنکھ اندھی ایک آنکھ اچھی، ایک کان اچھا ایک کان خراب، ایک پیر لمبا ایک پیر چھوٹا، اس طرح نہیں کرا نا. اللہ تعالیٰ جس طرح بھی رکھا برابر رکھا، درست بنایا. اپنی کاریگری میں رب العزت نے کچھ کمی نہیں کی جس وجہ سے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. یعنی نعوذ باللہ ہم نہیں بلکہ کفار مشرکین جو ایمان اس پر نہیں لا رہے ہیں تو کس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے، بلکہ رب العزت نے تو اسے برابر برابر بنایا ہے. تم کن کن نعمتوں کو رب کے جھٹلاؤ گے. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس نے جس شکل میں تجھے چاہا اس طرح بنا دیا، جسم کی ترکیب اسی طرح کی. رکبک تجھے جوڑ دیا، رکبک کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. فی میں ای کون سی، جو بھی صورت، صورت ما شاء جو اس نے چاہا، رکبک رکھ دیا جوڑ دیا. یعنی جو صورت تیرے لیے چاہا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو رکھ دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. کلا ہرگز نہیں. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، یہ سب معلوم کرنے کے باوجود قیامت اس طرح کی ہوگی. رب العزت ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہے، قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود کیا کرتے ہو کفار مشرکین تم. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ہرگز نہیں بلکہ تم تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہے. یعنی یہاں سے ایک الگ ٹاپک ہو رہی ہے. تم قیامت کے دن کو کس طرح جھٹلا سکتے ہو؟ جو کچھ تم اب کر رہے ہو قیامت کے دن وہ سب کا سب تمہارے سامنے ظاہر کیا جائے گا. جو بھی تم کرو گے چاہے وہ نیک عمل چاہے برا عمل، وہ رب العزت اس دن تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا تاکہ تم خود دیکھ لو اپنے اعمال اپنے کرتوت. تم نے دنیا میں رہ کر جو کچھ کمایا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اس لیے رب العزت کہہ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے تم پر نگہبان مقرر کر دیا ہے، مقرر کر کر رکھا ہے. یہ ہو گئی 10 آیتیں. آگے اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم کے عذاب
پر حلال کر دیں، اور ہم میں سے جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور کر دیں، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کریں، آمین یا رب العالمین۔ جی سسٹر ممتاز آپ سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی جی أعوذ سنائیں۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جی بارک اللہ فیک۔ بارک اللہ فیک۔ دعا پڑھ لیں مجلس کا کفارہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا میم۔